بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ایک نامعلوم شخص جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، عمران خان جس کو بالکل نہیں جانتے، وہ کیسے اڈیالہ جیل میں عمران خان تک پہنچ گیا؟ اس کے حوالے سے عمران خان کی وکلاء ٹیم کے ممبر نے کیا بتایا ہے آپ کو سنواتا ہوں۔ لیکن ناظرین، اسلام آباد میں اصل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کو لمبا ڈالا ہوا ہے اور یہ مدعا کسی نہ کسی سائڈ پہ ضرور لگے گا۔ اب ایسا نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ ایک ایسا کیس چل رہا ہے جس نے سب کو پریشان کر دیا ہے۔ بند کمروں میں بیٹھے ہوئے لوگ پریشان ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بائی ڈیزائن ISI، IB، FIA، CTD، کبھی PTA، کبھی پیمرا اور اس طرح کے باقی ادارے جس میں پولیس بھی شامل ہے، ان کو استعمال کرتی ہے اپنے مذموم مقاصد کے لیے، اپنے غیر آئینی، غیر جمہوریت کنڈوں کے لیے۔ IB تھوڑا کم استعمال ہوتی ہے لیکن باقی سارے ادارے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اب جس طرح IB کو بھی چلایا جا رہا ہے، یہ ISI کا ذیلی ادارہ بنا دیا گیا ہے۔ ایسے میں جسٹس بابر ستار نے بڑا زبردست آرڈر جاری کیا ہے، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جج صاحب لکھتے ہیں کہ ہم FIA اور IB کو نوٹس جاری کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ شروع کی جائے جو انہوں نے آپسی ملی بھگت کے تحت عدالت کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی، پروسیس کو ابیوز کرنے کی کوشش کی اور کورٹ کو جسٹس دینے سے ڈیورٹ کرنے کی کوشش کی انڈر دی کانسٹیٹیوشنز آرٹیکل 204۔ یہ عدالتوں کو پاور دیتا ہے، آئین کا آرٹیکل 204، کہ وہ کسی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کر سکیں جب وہ عدالتی کارروائی میں حائل ہونے کی کوشش کرے، زور زبردستی یا کسی بھی طریقے سے، یا جج کے خلاف بات کرے کوئی ایسی جس سے عدالتی کارروائی متاثر ہو رہی ہو، تو آئین کا یہ آرٹیکل جج کو طاقت دیتا ہے کہ وہ توہین عدالت کی کارروائی کریں۔ یہ بڑی زبردست پروسیڈنگز شروع ہو رہی ہیں، یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ اس میں PTA کے چیئرمین کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اب یہ سارے ادارے بتائیں گے، اور کیا بتائیں گے اس کے لیے جج صاحب نے جو سوال پوچھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جج صاحب نے ان تمام اداروں سے یہ سوال پوچھ لیا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس طرح کی اپلیکیشنز جو دائر ہوتی ہیں عدالتوں میں، جس میں جیسے جج کو ریکیوز کرنے کا کہا گیا ہے، اس کا میکینزم کیا ہے، یعنی اوپر سے اتھارٹی کون سی ہے جو یہ آرڈر دیتی ہے۔ ادھر بڑے لوگ رگڑے میں آنے لگے ہیں، کیونکہ اگر تو بات ڈائریکٹ DG IB تک جاتی ہے تو وہ بھی رگڑے میں آ سکتا ہے، DG FIA تک گئی تو وہ بھی رگڑے میں آ سکتا ہے، پھر PTA کا، پیمرا کا جو ہیڈ ہے وہ بھی آ سکتا ہے رگڑے میں۔ تو بات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس میں جج صاحب نے جو امپورٹنٹ ترین بات کی ہے، جو اسناد ملک صاحب نے یہ رپورٹ بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں "It cannot be argued that a judge is biased because he believes in the supremacy of the Constitution and abhors constitutional deviance, including imposition of martial law. A judge is duty bound to uphold and protect the Constitution and cannot be indifferent to whether or not the Constitution lives or dies. Parliamentary democracy and government through chosen representatives of people is a salient feature of the Constitution. Therefore, not be apathetic toward the principle of civilian control of the military as explicitly prescribed by the Article 243 of the Constitution." یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا آرڈر ہے۔ جج اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ ملٹری سویلین کے نیچے ہونی چاہیے، سویلینز کے کنٹرول میں ہونی چاہیے۔ جج کے لیے آئین کو فالو کرنا، پارلیمانی ڈیموکریسی کو فالو کرنا اور اس کی سائڈ پہ ہونا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ بابر ستار نے جو اپنے آرڈر میں لکھ دیا ہے اور جو سب کچھ آ گیا ہے، یہ آنے والے دنوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جج نیوٹرل نہیں ہو سکتا، جج قانون اور آئین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر جج کی موریلٹی اور آئین اور قانون میں اسے چوز کرنا پڑے تو وہ اپنی موریلٹی کو نہیں چوز کرے گا، وہ آئین اور قانون کو چوز کرے گا۔ یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اس میں بڑا سبق ہے، کیونکہ یہ جو ISI ہے، یہ پتہ ہے کیسے ججز سے بعض اوقات فیصلے کراتی ہے جو دھوس دھمکی سے نہیں مانتے، کہ جی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، فلاں چیز اگر ایسے ہو گئی تو یہ خرابی ہو جائے گی، ایسے ہو گئی تو یہ خرابی ہو جائے گی، یا یہ غلط ہو جائے گا کچھ۔ تو جج صاحب نے کہا ہے کہ جہاں بات موریلٹی یا کسی اور چیز کی آئے گی، جج کو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ مستقبل میں جو پیغامات آنے ہیں، یہ ان کا رستہ روکنے کے لیے بھی ایک کوشش ہے جسٹس بابر ستار کی طرف سے۔ اب اس میں جو یہ 3 ادارے ہیں جنہوں نے یہ ملی بھگت کر کے 3 یا 4 جو ادارے ہیں، جج صاحب کو ریکیوز کرنے کا کہا ہے،
ان سب کو اپنے جوابات جمع کروانے ہیں، اور ان جوابات کے جمع کروانے کے بعد کھڑا کہاں جا کے نکلے گا یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یا تو ان میں سے کوئی ایک ادارہ اسکیپ گوڈ بنایا جائے گا، یا ان اداروں میں چند افراد جو چھوٹے لیول پہ ہیں ان کو قربانی کا بکرا بنایا جا سکتا ہے کہ جی ان کے کہنے پر یہ کیا گیا تھا، ٹاپ سے نہیں آرڈر آیا تھا۔ لیکن اگر ٹاپ سے آتا ہے تو پھر یہ بتانا پڑے گا کہ سارے اداروں نے ملی بھگت سے سیم درخواستیں کیسے دائر کر دیں سیم ٹائم پہ۔ کیا کوئی ایسی بائنڈنگ فورس تھی جو ان سب کو اکٹھا کر رہی تھی؟ پھر یہ سب بھی بتانا بھی پڑے گا اور تسلیم بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ پاکستان میں ججز بولنا شروع ہو جائیں تو ویسے ہی جمہوریت سیدھی ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب جائزہ لیتے ہیں، ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے نعیم حیدر پنجھوتا صاحب نے۔ یہ ذرا سنیں، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ لیکن آج ایک اور چیز بتاؤں کہ انتظار حسین پنجھوتا جو کہ فوکل پرسن ہے عمران خان کے، ان کا نام کاٹ دیا گیا عمران خان سے ملاقات میں، اور اسی طرح آج سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقات کے حوالے سے بھی جو نام تھا وہ بھی کاٹ دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اوپر سے آپ کے نام کے اوپر قرار سے، حالانکہ وہ فوکل پرسن ہے۔ اور لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر لاسٹ میٹنگ کے اوپر میں بتاؤں آپ کو کہ جب ملاقات جیل میں ہونی تھی تو اس وقت ایک ایسا شخص اندر آ گیا انتظار کی جگہ کے اوپر جس کو نہ عمران خان جانتے تھے اور نہ وہاں پر بیٹھے باقی لوگ جانتے تھے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا جی مجھے اس نے بھیجا ہے، اس نے بھیجا ہے، میں آپ کے ساتھ وہاں ملا تھا۔ یعنی کہ انتظار کی جگہ کے اوپر ڈراپ کر کے اس کا نام ڈالا گیا جس کا نام ہم نے نہیں ڈالا۔ تو ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو نام زبردستی ڈال رہا ہے اور کاٹ رہا ہے؟ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو سارے سلسلے کیے گئے ہیں، یہ ساری کارروائیاں بند کمرے کے اندر کی گئی ہیں۔ آج جھوٹ بولا جا رہا تھا عدالت کے سامنے کہ بشرا بی بی کو اس لیے اڈیالہ جیل نہیں رکھا گیا کہ وہاں سیکیورٹی کے خدشات ہیں۔ تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ساری عدالتیں جیل میں چلی جائیں کہ عمران خان کے خلاف سزائیں سنانی ہوں تو وہ سارے وہاں پر بیٹھ جائیں کیونکہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں اور خان صاحب کو باہر نہیں لایا جا سکتا۔ اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل اس لیے نہیں رکھا گیا اور بنی گالا اس لیے رکھا گیا کہ وہاں پر سیکیورٹی کے خدشات ہیں۔ تو یہ ساری قوم دیکھ رہی ہے، عدالتیں دیکھ رہی ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک ایسے شخص کو عمران خان سے ملوا دیا جاتا ہے جس کو عمران خان جانتے ہی نہیں ہیں، اور وہ ایسے ہی بہانے بنا رہا ہے جی کہ وہ فلاں جگہ پہ کہیں میں آپ سے ملا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ نامعلوم شخص کو بھیجا گیا ہے۔ وہ کیا پیغام لے کر گیا ہے، ظاہر ہے یہ چیز سامنے نہیں آئی، کیونکہ ایسے نامعلوم شخص کے جانے کا اور کوئی مطلب نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کوئی پیغام لے کر گیا ہے۔ مجھے تو اس کی کوئی اور وجہ سمجھ نہیں آتی۔ کیوں ان کے جو فوکل پرسن ہیں ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا، نہ عمران خان سے، نہ بشرا بی بی سے، اور نامعلوم شخص کو بھیجا جا رہا ہے؟ یہ گرافک ذرا چیک کریں، تحریک انصاف نے اب اگریسو موڈ اپنا لیا ہے، اور ذرا ملاحظہ کریں کہ پاکستان کو کیسے اپنی چراگاہ بنایا ہوا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے۔ جولائی 2023 میں SIFC کا قیام ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم زیر انقلاب لانے جا رہے ہیں۔ اب خبر دیکھیں ذرا کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ جولائی 2023 میں کسان کو زرعی انقلاب کے سہانے سپنے دکھا رہی تھی، اسی وقت جولائی 2023 میں بلا ضرورت گندم درآمد کی اجازت دے کر کسان کو تباہ کرنے میں بھی مصروف تھی۔ یہ ذرا آپ خبر دیکھیں، ECC allowed the private sector to import wheat in July 2023۔ یہ یاد رکھیں، یہ شہباز شریف کی پچھلی حکومت میں یہ اجازت دی گئی تھی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ خالی نگرانوں نے دی تھی، میں آپ کو یہ خبر پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ جولائی، اگست، ستمبر کے فگرز یہ بتاتے ہیں کہ یوکرین کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ بہت نیچے چلی گئی تھیں۔ جو بھی وہ گندم بیچتے ہیں، میز بیچتے ہیں، یوکرین کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ ایسے میں پاکستان والنٹیئر کرتا ہے، بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ جی کہ ہم ہیں نا، ہم گندم خریدیں گے، ہم ہیں نا نوکر، ہم ہیں نا غلام۔ اور پھر اکتوبر میں جا کے یہ گندم خریدی جاتی ہے، اور یہ اس وقت خریدی جاتی ہے جب ڈنڈا آتا ہے کہ بھائی اب تو خریدو کیونکہ ادھر اسرائیل کی طرف حملہ ہو گیا ہے، پیسے تم بھی تھوڑے سے لگاؤ، ہم تمہاری اتنی مدد کر رہے ہیں۔ یہ اسکینڈل جب کھلتے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جہاں مال بھی زبردست بنایا گیا ہے، 300 ارب کا چونا لگایا گیا ہے، وہاں پہ مالکوں کو بھی خوش کیا گیا ہے۔ یہ اسکینڈل جتنے اس کے پرت کھلتے جائیں گے، لوگوں کے سامنے بہت ساری چیزیں آتی جائیں گی۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ فی الحال کاکڑ صاحب کو قربانی کا بکرا بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ بظاہر قانون کی اگر آپ اسکیم دیکھیں، آئین کی، ظاہر ہے the buck stops with him۔
تو وزیر اعظم کے عہدے کو ہی رگڑا جائے گا، لیکن سب کو پتہ ہے کہ اصل فیصلے کون کر رہا تھا۔ تو اچھا ہے کہ تحریک انصاف اب قوم کو بتا رہی ہے، کیونکہ یہ قوم خود سننا چاہتی ہے۔ اس قوم کو اشارتاً باتیں سمجھ نہیں آتی، ان کا خون بھی نہیں کھولتا جب تک کھل کے بات نہ کی جائے کہ بھائی کون کر رہا ہے سب کچھ۔ اب وہ صحافی جنہوں نے جنرل باجوہ کے 12 ارب کے اثاثوں کی خبر دی تھی یا اس میں کام کیا تھا، انہوں نے پاکستان چھوڑ دیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے عدالتی کارروائی اور کچھ اور وجوہات ہیں، لیکن اس مٹی سے جڑا رہوں گا اور جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ ہے پاکستان میں صحافت کی صورتحال کہ جو بھی ان کی کرپشن کو بے نقاب کرے گا وہ پھر پاکستان میں نہیں رہ سکتا، بلکہ دنیا میں جہاں بھی جائے گا اس کی زندگی کو ہمیشہ خطرہ لاحق رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود کچھ تھر پھرے ہیں جو ان کی کرپشن کی داستانیں آپ کے سامنے لاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔